آج کی اس نشست میں حلیلہ زرد اور حلیلہ کابلی ہریڑ کو کہتے ہیں۔ کالی ہریڑ، کابلی ہریڑ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن سائز میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ایک موٹی ہوتی ہے، ایک تھوڑی سی باریک ہوتی ہے، سرد اور خشک ہوتی ہے، معتدل ملین صفرا کو خارج کرتی ہے۔ مقدار خوراک کبھی کی 5 درم اور ضعیف کے لیے 3 درم، جو کمزور آدمی ہو 3 اور طاقتور کے لیے 5 درم۔ صفوف کر کے مصری اور شہد میں ملا کر گوندھ کر خالی معدہ استعمال کر لی جائے، نہایت مفید و مجرب ہے، اور بلغم کو خارج کرتی ہے، اسہال کو روکتی ہے، صفوفات اور معاجین میں، معجون بنانے میں، صفوف بنانے میں، پھکیں بنانے میں اس کو داخل کرتے ہیں، اور اس کو جو بندہ استعمال کرتا ہے اس کے امراض شکم، ہریڑ کالی ہو یا کابلی ہو۔ ابو علی سینا نے لکھا ہے، امام سیوطی نے بھی لکھا ہے کہ جو بندہ پورے سال میں بلا ناغہ ایک ہریڑ رات کو پانی میں بھگو کے رکھے مٹی کے پیالے میں، صبح اٹھ کے اس کو منہ میں لے لے، اس کو چبائے نہ، اس کا رس گھولتا رہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، جتنی دیر اس کو منہ میں رکھے تاکہ اس کی گٹھلی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، اس کا چھلکا سارے کا سارا آہستہ 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 گول کے اندر چلا جائے، اور 365 دن کے اندر ایک دن بھی اگر وہ ناغہ نہ کرے تو 80 سال کا آدمی ہی کیوں نہ ہو اس کے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ ہماری غرض بال کالے کرنے سے نہیں ہے، سفید بالوں والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، لیکن جو خضاب وغیرہ استعمال کرتے ہیں، مہندی کلر وغیرہ لگاتے ہیں، تو ان کی یہ کہ اپنی عادت ہے، عادت ثانیہ بن جاتی ہے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی قوت حافظہ مضبوط ہوتی ہے، قوت بینائی مضبوط ہوتی ہے، قوت سماعت اور قوت ہاضمہ ان کے کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اس ہریڑ کے چھلکے کو گرم پانی میں ابال کے، ہریڑ کو گرم پانی میں ڈالیں، اس کے چھلکے کو اتار کر اس کو صفوف بنا لیں، گرینڈ کر لیں، پتھر کے لنگری کے اندر یا گرینڈر کے اندر ڈال کر اس کو پیس لیں باریک۔ جتنا اس کو باریک پیسیں گے، کپڑ چھان کریں گے، اس کی اپنی تاثیر ہے، اور موٹی موٹی دردری کی اپنی کیا ہوتی ہے؟ تاثیر ہوتی ہے۔ قبض ہو گرم پانی کے ساتھ، کاوے کے ساتھ استعمال کر لیں تو وہ پیٹ صاف کر لے گی، اور اگر پیچس وغیرہ اسہال دست کے وغیرہ ہو تو اس کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو پھر یہ پیچس وغیرہ کو کیا کر دیتی ہے؟ روک دیتی ہے۔ قوت حافظہ، قوت بصارت، قوت سماعت اور قوت ہاضمہ کو یہ تندرست اور مضبوط کرتی ہے۔ یہ تجربہ ہے ہمارے ہاں، ہمیشہ میں ایک ڈبہ پر پاس رکھتا ہوں، اس کے اندر پھکی بنی پڑی ہوتی ہے اجوائن کی، صفوف یا سونف کا یا ہریڑ کا، تو یہ قوت ہاضمہ کے لیے بہت اچھی اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ اور اگر اس کا مربع استعمال کیا جائے تو وہ بھی یہی تاثیر رکھتا ہے۔ جس آدمی کا معدہ تندرست نہ ہو، کمزور ہو، عام سی غذا کو بھی ہضم نہیں کر سکتا، تو وہ کم از کم ایک مربے کی وہ جو بوتل ہوتی ہے نا جیم کے والی، وہ استعمال کر لے صبح نہار میں، تو انشاءاللہ اس کی آنکھوں کی بصارت بھی اچھی ہوگی، بصیرت بھی اچھی ہوگی، دل بھی کبھی مضبوط ہوگا۔ اور اگر آنکھوں کی کمزوری ہو، نظر کمزور ہو، تو ہلدی، ایسی گانٹھ والی ہلدی لے لیں، اس کو پتھر کی سل پہ 2-4 پانی کے قطرے ڈال کر رگڑنا شروع کریں، اس پہ رگڑ کے تو پھر سلائی کے ساتھ آنکھوں میں لگائیں، تو آنکھوں کے اندر جو جالا وغیرہ، گرد و غبار یہ چھائی ہوتی ہے نا، وہ دھل کے صاف ہو جائے گی۔ بس جس طرح یہ سمجھے کہ شیشے کے اوپر گرد ہوتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ کسی کاغذ اخبار کے ساتھ کپڑے کے ساتھ صاف کرتے نا، یوں ایسے آنکھوں کی
بصارت کو کیا کر دیتے نکھار دیتی ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم ریڈی میڈ بندے ہو گئے ہیں۔ ہر ریڈی میڈ چیز اپنے ہاتھ سے بھی کر کے اگر کوئی چیز استعمال کی جائے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تھوڑی سی محنت کو بھی بہت بڑے اجر و ثواب کا حمل بنا دیتا ہے، اور اس کے اندر کیا ہوتی ہے بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی شک و شبہ کے وہ چیز استعمال ہوتی ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے افاقہ ہو جاتا ہے، آرام ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی نعمتوں سے کما حق و فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔